الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن حذیفة رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی رواہ ابو داود قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل ذی تکریم محترم ویورز حضرات، جیسے کہ میری ویڈیوز وغیرہ روزمرہ زندگی میں اپلوڈ ہو رہی ہے، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے۔ اس آواز پہنچانے کا اصل مقصد جو ہے رجوع الی اللہ اور اللہ کی یاد کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ کوئی بنی آدم ایسا نہ ہو جو کہ اللہ کی یاد سے غافل رہے۔ جب غفلت انسان کے اندر آ جاتی ہے تو پھر بنی آدم دنیا آخرت میں ناکام اور نامراد رہتا ہے۔ مصائب اور آلام انسان کے اوپر آتے ہیں اور اس کا مقابلہ جب بنی آدم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نجات عطا فرمایا کرتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مشکل درپیش آ جائے تو اللہ کی طرف رجوع کر لیا کرو نماز کے ذریعے، نماز پڑھ لیا کرو، 2 رکعت نماز پڑھ لیا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی سے، اس مصیبت سے نجات عطا فرمایا کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو استعانت مدد چاہو، یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہیں، اے ایمان والو استعانت مدد چاہو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ۔ اور اصحاب پیغمبر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی جب بھی کوئی مشکل درپیش آ جائے، بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے، چھوٹی سے چھوٹی ہو، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے نجات عطا فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں سبق یہ دیا گیا کہ جب بھی پریشانی آ جاتی ہے، مصائب آلام آ جاتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس سے نجات عطا فرمایا کرتے ہیں۔ وظائف میں جو آپ کو بتاتے جا رہا ہوں، وظائف اس لیے کہ انسان کا جو ہے نا، انسان غافل نہ رہے۔ وظائف سے دل معطر ہوتا ہے، دل کے اندر سکون قلب نصیب ہوتا ہے۔ جب سکون قلب نصیب ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع، میلان انسان کا اللہ کی طرف ہوا کرتا ہے، اور جب اللہ کی طرف انسان کا رجوع ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو کسی محتاج کے حوالے یا کسی ظالم اور جابر کے حوالے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو نہیں دیا کرتے۔ تو اسماء الحسنی میں یا جبار، آج کا وظیفہ ہے یا جبار، یا جبار، اس کا معنی ہے اے جبر والے ذات۔ یا جبار، اس کا معنی کیا ہے؟ اے جبر والے ذات۔ اللہ سے بڑا جابر کائنات میں آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ جبار، وہ قہار، جہاں جبار ہے وہاں قہار بھی ہے، جہاں قہار ہے وہاں رحیم بھی ہے، وہاں رحمان بھی ہے۔ یہ تمام صفتوں کی طرف انسان توجہ کرتا ہے نا، تو
اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عظیم کائنات کو پیدا کرنے والی ہستی ہے جبر والے ذات۔ اور یہ وظیفہ جو 11,500 مرتبہ، جیسے کہ آج کل ہر آدمی گھریلو زندگی میں عورتیں اور مرد جو ہے نا پریشان ہیں، کالا جادو سحر وغیرہ کیا گیا ہوتا ہے اور اس کے لیے پریشان حال ہوتے ہیں، کبھی کدھر بھاگتے ہیں، کبھی کدھر بھاگتے ہیں، کبھی کدھر بھاگتے ہیں۔ تو جس کے اوپر، جس کے گھر میں کالا جادو اور آسیب وغیرہ اور بندش جادو وغیرہ کیا گیا ہو، کالا جادو، تو اس کے لیے یہ مجرب عمل ہے۔ صبح و شام یعنی 7 روز تک جو آدمی اس وظیفے کو یا جبار یا جبار یا جبار یا جبار یا جبار یا، اور آپ نے اپنے دل کی طرف توجہ کرنا، یا جبار یا جبار، اور رب تعالیٰ کے ساتھ آپ ڈائریکٹ آپ رب سے جو ہے نا واسطہ جوڑیں۔ اور جب یہ 11,500 مرتبہ آپ 7 روز تک کریں گے تو جادو، کالا جادو ہو یا آسیب وغیرہ ہو یا گھر میں کوئی بھی پریشانی ہو، اس پریشانی کا مداوع بن جائے گا یا جبار۔ اور نماز 2 رکعت پڑھنا ضروری، یعنی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد نماز عشاء یا صبح یا شام کسی وقت بھی آپ ٹائم مکمل اپنا ٹائم بنا دیں، میں نے فلاں ٹائم وظیفہ کرنا ہے، تو اس وظیفے کے دورانیے میں آپ خلوت اختیار کر لیں، اللہ کے دنیا کو آپ ایک سائڈ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ آپ بات کر لیں، اور نماز کے اوپر جائیں اور قبلہ رخ ہو کر آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل ذات عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔